بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جورو ٹائم نیوز بیلجیم اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سویڈش نیشنل لوکل سیاستدان اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے ایمبیسیڈر ملک نسیم احمد صاحب موجود ہیں۔ آئیے سیاسی صورتحال جو اس وقت پاکستان میں اور افغانستان میں ہے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ملک نسیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ یورپین جو پارلیمانی وفد ہے انہوں نے ٹویٹس کی ہیں جی ایس پی جو پلس ہے اس حوالے سے پاکستان کے جو صورتحال ہے خطرے سے دو چار ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے میرے سے اس سلسلے میں رائے مانگی۔ دراصل یہ ایک عرصے سے بات چل رہی ہے اور پچھلے دنوں یہ خبر تھی کہ اپنا اس کو فروری 2022 تک آگے لے گئے ہیں کہ اس کے بعد بات ہوگی، مگر ان لوگوں کو کچھ تشویش تھی اس سلسلہ میں کہ کچھ انسانی حقوق جو ہیں اقلیتوں کے اس بارے میں جو رپورٹس آ رہی تھیں تو اس کا انہوں نے ذکر اس طریقے سے کیا ہے۔ دراصل میں اپنے سب سامعین کو یہ بتا دوں کہ جی ایس پی پلس کیا ہے۔ یہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان کو حاصل جی ایس پی پلس کی ترجیحی تجارتی سہولت کے تحت پاکستان کو یورپی منڈیوں تک آسان رسائی کے علاوہ ٹیکسز میں بھی چھوٹ حاصل ہے۔ پاکستان اپنی برآمدات کا 31% صرف یورپی یونین کو برآمد کرتا ہے۔ پاکستان کو یورپی یونین کی طرف سے حاصل ہونے والی ترجیح تجارت کی سہولت 21 دسمبر 2023 کو ختم ہونے والی مدت کے لیے یہ نظر ثانی کا عمل جاری ہے، اور اسی ضمن میں جو آپ نے کہا یورپی پارلیمانی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس سلسلے میں یورپین اخباروں میں میڈیا میں بڑی خبریں آئیں کہ ان کے ایک رکن لوئس کاریگانو نے پاکستان کے دورے سے واپسی کے بعد کافی ٹویٹس کی ہیں جن میں پاکستان کو جی ایس پی پلس کے تحت تجارتی رعایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے خواتین اقلیتی برادری کے حقوق کے ساتھ آزادی صحافت کی صورتحال کو بہتر کرنے کی طرف کوئی پیش رفت نہیں کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس سلسلے میں گارنٹی نہیں لینی چاہیے کہ اس کو آگے کیا جائے گا۔ لیکن مجھے جو اصل تشویش یہ ہے کہ اس میں پاکستان میں انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ زہرا یوسف کا بھی کہنا ہے کہ یورپین یونین کی تشویش بجا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وہیں سے یہ خبر آ رہی ہے کیونکہ ان کے بقول کہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر نہیں ہوئی اور خاص طور پر مذہبی اقلیتی برادریوں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ اب اس چیز کو دیکھیں کہ پاکستان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور یورپین یونین کے وفد نے بھی پاکستان میں تمام اپنا جو وزیر خارجہ ہیں، تجارت کے وزیر ہیں اور پاکستان کے چیمبر آف کامرس ہیں، ان سب سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اگر زہرا یوسف کا جو ان کے مطابق یہ ہے کہ بعض انتہا پسند گروپوں کے ساتھ روابط رکھنے جانے والا نرم رویہ بھی ان کے بقول ملک کے اندر بعض حلقوں کے لیے باعث تشویش ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے یہاں یورپ میں آج کل کافی زیادہ یہ خبر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بعض ایسی تنظیمیں جن پہ پابندیاں لگا دی گئی تھی اب ان کو سٹریم لائن جو مین پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ شامل کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے کافی زیادہ جو کیسز تھے، انہوں نے جو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے احباب تھے ان کو قتل کیا تھا، اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے ان سے پابندی اٹھانے کا ذکر کیا ہے یا اٹھا لی گئی ہے۔ ابھی کنفرم خبر تو نہیں ہے، لیکن یہ تشویش کی بات بالکل ہے۔ دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں کہ یورپین یونین کہہ رہی ہے اور پاکستان سے بھی آوازیں جو ہیں اس سلسلے میں جو گونجنی شروع ہو گئی ہیں، اور میرے لیے تشویش اس لیے ہے کہ اس کے اگر یہ ایسا
قدم اٹھاتے ہیں یورپین یونین والے، تو اس سے جو تاجر برادری ہے، جو امیر لوگ ہیں، ان کو تو اتنا فرق نہیں پڑے گا، وہ کچھ اور کام کر لیں گے، لیکن ان فیکٹریوں میں، ان ملوں میں کام کرنے والے غریب، ان کے بچے، وہ لوگ سفر کریں گے۔ جو اگر وہ لوگ سفر کریں گے تو ہم اوورسیز پاکستانی کے لیے زیادہ پریشانی ہوگی، کیونکہ آگے ہی مہنگائی پاکستان میں زوروں پر ہے، اور ان لوگوں کے لیے ان کے چولہے بند ہو جائیں گے۔ اس کا حکومت کو نوٹس لینا چاہیے، حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اپنے غریب لوگوں کی کس طرح مدد کرنی ہے، بجائے مدد کرنے کے کہ آپ لوگ انتہا پسندوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے آپ نے کام کرنا ہے ان کے متعلق آپ بالکل نہیں سوچ رہے۔ وہ تو یہی ہے کہ ان انتہا پسند کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو شامل کرنے کے لیے آپ آئندہ انتخابات کے لیے ان کو ساتھ اپنے شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اور یہ بات ایک پارٹی کے ایک سربراہ نے بھی کہہ دی تھی کہ آئندہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے کافی تشویش کا باعث ہے۔ ملک صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے عام شخص کے لیے بے پناہ مشکلات بڑھ جائیں گی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں حالیہ واقعات، اس سے قبل بھی کئی برسوں سے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ایز اے یورپین سیاستدان، ایز اے جمہوری جو یہاں پہ جو رائج ہے سسٹم یورپ میں، اور خاص طور پہ سویڈن میں آپ ایک عرصہ سے سیاست میں رہے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل دنیا اس حوالے سے مذہبی انتہا پسندی کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، میں اس کا میں بڑا اپنا سویڈن کے لحاظ سے میں بتا دوں کہ ہمارے سویڈن کے ایک بڑے ڈاکٹریٹ اسپیشل ایکسپرٹ ہیں جو پاکستان اور انڈیا پہ ہیں، سٹین ویڈمال، انہوں نے 3 دن ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایکسٹریمسٹ کے ساتھ، انہوں نے بڑی سرخیوں کے ساتھ ان کی یہ خبر جو ہے سارے یورپ میں جو چلی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا ایکسٹریمسٹ کے ساتھ معاہدہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا پاکستان میں جمہوریت کے لیے سخت خطرہ ہی نہیں بلکہ جمہوریت مفلوج ہو گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ لوگ یہ ایکسپرٹ ہیں، جو لوگ پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اب ان کے خیالات اس طرح کے آ رہے ہیں، تو یہ تو پاکستان کی حکومت کو اب سوچنا پڑے گا کہ آیا ہم انتہا پسندی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اپنے ملک کے غریب عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اب حکومت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی تو یہی چاہتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پھلے پھولے، وہاں کے جو اپنا غریب عوام ہے، مہنگائی کم ہو، غریب عوام کے لیے ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ان کے لیے نوکریوں کے مسائل ہیں، اور ہم یہاں ایسے اقدام اٹھا کے اگر جی ایس پی پلس کو وہ کنٹینیو نہیں کرتے تو یہ فیکٹریاں، یہ جو ساری چیزیں مل رہے جو ہیں کاٹن کی، یہ تو بند ہو جائیں گی، تو اس سے تو زیادہ انارکی پھیلے گی۔ ملک صاحب یہ بتائیے کہ افغانستان میں جو امریکی افواج کا انخلا ہوا اور اس کے بعد نیٹو افواج جو ہیں وہاں پہ کوچ کر چکی ہیں، جو موجودہ حکومت ہے وہ اپنا ایک خاص ماضی رکھتی ہیں، اور جمہوری وطن جو سویڈن کے سیاستدان کے طور پر آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں اور دنیا بھر میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی، اس صورتحال کو اگر اس طرح سے لیا جائے کہ ساری دنیا میں افغانستان کے اتنی لمبی جنگ، 20-25 سال کی جنگ، اور پھر اس کے بعد ریپریٹیشن جو ہے ریفیوجیز کا مسئلہ چلا، تو اب دنیا نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی عوام، وہاں کے سیاستدانوں نے یہ سوچ لیا ہو کہ اگر جن کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ وہاں سے غیر ملکی افواج کا انخلا ہو جائے تو وہاں پھر اپنا تبدیلی آ جائے گی، وہاں کوئی سکون ہو جائے گا، جمہوریت کے اقدار جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے اس کا کوئی رزلٹ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہاں ابھی بھی وہاں انتہا پسندی جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ وہاں آزادی کی جو صورتحال ہے، جو عورتوں کا اسکولوں میں جانا، بچیوں کا اپنا کام کرنا، وہ جو ہے اس پہ پابندیاں ہیں، اور دوسری جو
پریس کی جو آزادی ہے اس پہ پابندیاں ہیں، کوئی ایسی چیز کوئی نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ کہہ دیا جائے کہ ابھی کہ وہاں کوئی حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ہم تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو پہلے ہوا اب اس کو ختم کیا جائے۔ اب یورپ کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اور دوسری حکومتوں کے ساتھ مل کر جو ملک کو آگے چلائیں، انتہا پسندی اور اس طرح کے جو طالبان والا جو چکر تھا اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جو مذہب کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، لیکن جب سیاست کی بات آ جائے تو جمہوریت کی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی قدروں کو، اس کی رسپیکٹ کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ابھی تو دنیا جو ہے وہ سوالیہ نشان بنائی ہوئی ہے۔ اب آپ یورپ کی اخباریں دیکھ لیں اس میں تو اس وقت یہی ہے کہ وہاں کوئی ایسی جو چینج آئی ہے اس سے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، بلکہ اب سویڈن ہے، یورپ ہے، اس میں ریفیوجیز اتنے زیادہ آ رہے ہیں، وہاں سے لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ پاکستان میں جا رہے ہیں، ایران میں جا رہے ہیں، اور پھر یہاں ہمارے ملکوں میں ان لوگوں کو ایز اے ریفیوجی لانا، ان کا ریفیوجی اسٹیٹس دینا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنا ہوا ہے۔ تو ابھی تک تو کوئی ایسی کوئی مثبت جو تبدیلی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ ایکسپیکٹ دیکھیں، ابھی کو وقت تک دیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بہتری کی طرف وہ سوچیں، کیونکہ جب تک وہ لوگ اپنے ملک میں ایجوکیشن اور بنیادی انسانی حقوق لوگوں کو نہیں دیں گے، اس وقت تک وہاں کے حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ بہت شکریہ ملک نسیم صاحب، آپ نے جی ایس پی پلس کے حوالے سے پاکستان جن خطرات سے دو چار اس حوالے سے بات کی، اس کے علاوہ مذہبی انتہا پسندی اور افغانستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے آپ نے ہمارے ساتھ مختصر اور جامع گفتگو کی۔ اس کے ساتھ نسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔